آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ انتہائی رنج اور غم اور دکھ کے ساتھ تمام جماعت-ہائے احمدیہ عالمگیر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج مورخہ 19 اپریل 2003 صبح 9:30 بجے سیدنا و مولانا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع بقضائے الہی حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رہے نم ہر ایک سجدہ گے آنسوؤں سے، رہے نم ہر ایک سجدہ گے آنسوؤں سے، خدا سے سبھی التجائیں کرو۔ It was very shocking for me to listen next day. Though as soon as I arrived home from my office, and this shocking news came to me that he has passed away, and my reaction was the same as it should have been when your loved one passes away. What is your reaction? That was my reaction. فراموش بیت کی شرطیں نہ ہو، ترقی کی راہوں میں روکے نہ ہو، برستا رہے ہم پہ ابر کرم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں غم اور خوف کا سما تھا۔ اس نازک وقت میں جماعت کے انتظامی امور کی نگرانی صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے سپرد تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں دفتر سے گھر پہنچا ہی تھا، یعنی کہ دوپہر کا وقت تھا، کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے پرائیویٹ سیکریٹری صاحب سے رابطہ کیا، اس وقت تک انہیں اطلاع نہیں ملی تھی، اور یوں انہیں بھی اطلاع ملی، اور حضور نے انہیں بحیثیت ناظر اعلیٰ جو ہدایات دیں اس کے مطابق انہوں نے معلومات اکٹھا کرنی شروع کی، اور حضور کو لمحہ بلمحہ باخبر بھی رکھا۔ پس فوری اور اہم اقدامات کے لیے صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نے اولیاء کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں جو چیز حضور نے سب سے پہلے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ احباب جماعت کا یہ پہلا حق ہے کہ انہیں فوری طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی رحلت کی خبر دی جائے۔ عوام الناس کو پہلی دفعہ اس وقت اطلاع ملی جب MTA پر حضرت صاحب کی وفات کا اعلان ہوا ہے، اور ربوہ میں پھر عصر کی نماز پر عام اعلان ہوا حضرت صاحب کی وفات کا، تو تب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی۔ میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے۔ اگلا اہم مرحلہ یہ تھا کہ انتخاب خلافت کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ چنانچہ ناظر اعلیٰ صاحب نے انتخاب خلافت کے قواعد اور گزشتہ انتخاب خلافت کی کارروائی کا ریکارڈ طلب فرمایا۔ آپ نے سیکرٹری مجلس انتخاب خلافت کو ہدایت فرمائی کہ وہ دنیا بھر میں موجود اراکین مجلس انتخاب خلافت کو لندن پہنچنے کی اطلاع کریں۔ اس کے بعد مجلس انتخاب کی طرف سے میں نے MTA پر اعلان کیا کہ مجلس انتخاب کا اجلاس کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا، سب ممبران جن کو اطلاع دی جا رہی ہے ان کا پہنچنا ضروری ہے اور ان کی ذمہ داری ہے وہ پہنچیں۔ اسی روز شام 6 بجے ناظر اعلیٰ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب کی زیر صدارت تینوں انجمنوں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔
انتخاب خلافت کے اجلاس کی صدارت کے لیے سینئر ترین ممبر کی تعیین کی گئی۔ نیز فیصلہ ہوا کہ ربوہ سے 14 مرکزی عہدیداران پر مشتمل پہلا وفد لندن کے لیے روانہ ہوگا۔ طے یہ ہوا کہ 10:30 کے قریب ربوہ سے روانگی ہوگی۔ حضرت میاں صاحب نے خدام الحمدیہ کی گاڑی جو تھی اس میں لاہور تک سفر کرنے کو پسند فرمایا۔ تحریک جدید میں پہنچے تو وہاں پہ باقی گاڑیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ بالکل روانگی سے قبل جو اتنی ذمہ داریوں کا حضور کے اوپر ایک بار ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے آگے سفر درپیش ہے، آگے اور مزید ذمہ داریوں کی ادائیگی درپیش ہے، لیکن نہیں بھولے تو نظام کو نہیں بھولے۔ آپ نے روانگی سے بالکل کچھ پہلے، چند لمحے پہلے ایک کاغذ منگوایا اور اپنے قلم سے اس پہ درخواست لکھی صدر انجمن احمدیہ، جو کہ اس وقت شیخ محبوب عالم خالد صاحب تھے، اور ان کی خدمت میں لکھا کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے لندن جانا مقصود ہے، اجازت کی درخواست ہے۔ اور راستے میں سکھے کی کا سروسز ہے موٹر وے کے اوپر، وہاں پہ ہم پہنچے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں عرض کی، میاں صاحب اگر یہ کر لیا جائے کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں، 2 گاڑیوں کو، فلاں گاڑی کو جس میں نمائندگان نہیں ہیں، وہ جا کے ٹکٹیں لے کے ایئرپورٹ پہ آ جائیں، اور باقی جو قافلہ ہے وہ 5 گاڑیوں کا وہ سیدھے ایئرپورٹ پہ چلا جائے۔ تو اس تجویز کو حضرت میاں صاحب نے پسند کیا اور اسی طرح پھر ہوا، اور یہ قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رات 1:40 پر لاہور ایئرپورٹ پر بخیریت پہنچ گیا۔ سفر کی کیفیت ہے، وہ بھی جو ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہمہ وقت حضور کو لندن سے براہ راست اطلاعات موصول ہوتی رہیں، حضور انہیں ہدایات دیتے رہے۔ اور جب بورڈنگ شروع ہوئی تو پھر حضرت میاں صاحب نے اسی طرح صاحب جو وہاں پہ موجود تھے، خدام یا ڈیوٹی کرنے والے یا آپ کو الوداع کرنے آئے ہوئے تھے، ان سب کو شرف مصافحہ عطا کیا، اور پھر حضرت میاں صاحب اور پورا قافلہ جو تھا وہ اندر تشریف لے گیا۔ پھر ایک دن مجھے بستی سے دور جانا پڑا، ایک امتحان تھا مجھ کو ضرور جانا پڑا، مجھے یقین تھا میں جلد لوٹ آؤں گا، بھلا میں چھوڑ کر اس کو کہاں پہ جاؤں گا۔ اس کے بعد حضور یہاں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی وفات کے بعد جو آپ کا دیدار کیا وہ محمود ہال میں تھا۔ ایسے میں جب کہ تمام احباب دیکھ رہے تھے، اسی کے دوران جو ہے وہ حضور نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا چہرے کا دیدار کیا، اور اس کے بعد پھر حضور کی نعش مبارک کو محمود ہال سے متصل ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، جس پہ حضور نے فرمایا کہ صرف میں تھا اس کمرے میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی نعش تھی اور خاموشی تھی۔ تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ میری چاہتیں، میری قربتیں، جسے یاد آئے قدم قدم۔ ایک پہلی میٹنگ حضور کی صدارت میں ہوئی اوپر لائبریری میں، ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ انتظامات ہو گئے ہیں، مطلب تابوت کا انتظام ہے، کہاں رکھا جائے گا، کس طرح ہوگا، کس طرح اس کے دکھانے کا انتظام ہوگا، لوگ آئیں گے ان کے بٹھانے کا کیا انتظام ہوگا، خواتین بھی آئیں گی، غیر ممالک سے آنے والے ان کی رہائش کا کیا انتظام ہوگا۔ تو ایک دن کے اندر انتظامیہ اتنی متحرک ہو گئی کہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے رہے۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد مسجد فضل لندن میں انتخاب خلافت کی کارروائی شروع ہوئی۔ اس وقت چودھری حمید اللہ صاحب سینیورٹی کے لحاظ سے سب سے سینئر تھے ناظر صاحبان اور وکلاء میں، سو انہوں نے اجلاس کی صدارت کی۔ تو اس وقت حضور
اندر داخل ہوئے، اس کیبن کے ساتھ ٹیک لگا کے بالکل پیچھے بیٹھ کے سر نیچے، کچھ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام پیش ہوا تو اس وقت جو گھبراہٹ طاری ہوئی اور جو ایک خوف طاری ہوا، وہ حضور نے فرمایا کہ وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ اور جب انتخاب کا اعلان ہوا ووٹ گنے جانے کے بعد، تو ابھی مجھے لگا کہ شاید غلطی لگ گئی ہوگی، لیکن پتہ یہ چلا کہ غلطی نہیں لگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو میری کیفیت تھی وہ تو سب نے ایم ٹی اے کے ذریعے سے دیکھ ہی لی۔ انتخاب ہو گیا اور مجلس انتخاب والوں نے بیعت کر لی، تو اس کے بعد عرض کیا کہ اب حضور اعلان ہونا چاہیے قواعد کے مطابق کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اعلان پھر کر دیں۔ آج مورخہ 22 اپریل سن 2003 بروز منگل بعد نماز مغرب و عشاء مسجد فضل لندن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس بصدارت محترم چودھری حمید اللہ صاحب منعقد ہوا، جس میں حسب قواعد ہر رکن نے خلافت احمدیہ سے وابستگی کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا۔ ساری دنیا میں ایک عجیب بشاشت اور اطمینان کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی کیفیت، لوگوں کی کیفیات کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے یہ بھی بیان فرمایا، جب آیا ہوں تو میں تو بتا کے آیا تھا گھر میں کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اور جب خلیفہ کا انتخاب ہو جائے گا تو اس کے بعد میں خلیفہ سے اجازت لے کے، خلیفہ وقت سے، میں واپس آ جاؤں گا۔ وہاں سے آگے پھر اگلے دن کا جو سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہ سفر اللہ کے فضل سے آج تک جاری ہے اور بڑی کامیابیوں اور کامرانیوں والا ہے۔ اور وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہوا کے دوش پہ لاکھوں گھروں میں در آیا، جو شخص چھوڑ کے نکلا تھا گھر خدا کے لیے۔ حضرت سیدنا مسرور کے 2 دہائیوں سے زائد دور خلافت کا ہر شب و روز اشاعت اسلام اور تبلیغ احمدیت کے نئے باب رقم کرتا ہوا ترقی کی عظیم منازل کی طرف گامزن ہے۔ خدمت انسانیت، امن عالم کے قیام، دنیا کے معاشی اور سیاسی مسائل کے حل کی طرف بلانے کے لیے آپ کی بصیرت افروز قیادت اور رہنمائی اس دور مبارک میں خدائی تائیدات کا منہ بولتا ثبوت اور انی ماں کا یا مسرور کی الہی بشارات کی عملی تصویر ہے۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں صدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دے